السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دبستانی ادب کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 12۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ناول کے اقسام۔ آج ہم ناول کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ناول کے کون کون سے اقسام ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر معاشرے کے کسی مسئلے یا مسائل کی نقاب کشائی کرتے ہوں اسے معاشرتی ناول کہتے ہیں۔ یعنی وہ ناول جو معاشرے کے مسائل پر لکھا گیا ہو اسے معاشرتی ناول کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، واقعاتی ناول۔ جن ناولوں میں پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے یعنی زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی ان میں واقعات کی بھرمار ہوتی ہے، انہیں واقعاتی ناول کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کرداری ناول۔ جن ناولوں کا مرکزی تاثر کسی خاص کردار کی خصوصیات سے تشکیل پائے انہیں کرداری ناول سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، نظریاتی ناول۔ جن ناولوں میں مقصد یا نظریہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے انہیں ہم مقصدی یا نظریاتی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، تاریخی ناول۔ جن ناولوں میں تاریخ کے کسی خاص دور یا کسی خاص شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہو تو اس قسم کے ناول کو تاریخی ناول کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، جاسوسی ناول۔ جن ناولوں کی بنیاد انوکھی باتوں، مافوق الفطرت کرداروں اور تحیر و تجسس پر ہو تو انہیں جاسوسی ناول کہا جاتا ہے، یعنی جن میں تحیر پذیری ہو۔ نمبر 7، اصلاحی ناول۔ ایسے ناول جن میں معاشرے کی اصلاح کے بارے میں لکھا جائے، یعنی جن میں معاشرت کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو انہیں اصلاحی ناول کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، رومانوی ناول۔ رومانوی ناولوں میں ایک محبت کی کہانی سامنے آتی ہے جو بطور اصول خوش کن اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی خوشی پر ختم ہوتا ہے ناول۔ ان ناولوں کا مرکزی پلاٹ محبت میں مرکزی کرداروں کے جذبات کی تفصیل سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو دوسروں کے مابین محبت میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 9، نفسیاتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر کسی نفسیاتی نقطے کے گرد گھومتے ہیں یا پھر کرداروں کی تحلیل نفسی میں مصروف عمل ہوتے ہیں تو انہیں نفسیاتی ناول کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے اور اردو کا پہلا ناول مرات العروس ہے۔ اردو کے مشہور ناول نگاروں کے نام۔ اردو کے مشہور ناول نگاروں میں ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، سجاد حسین، مرزا ہادی رسوا اور پریم چند وغیرہ شامل ہیں۔ والسلام، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔